السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب صمدنا ومحبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر۔ اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد آج کی اس بابرکت مجلس کا عنوان میرے میزبانوں نے، میرے محترم خالد ترمذی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے میرا جسم میری مرضی رکھا ہے۔ آپ کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے کہ اس عنوان کا مقصد کیا ہے، کیونکہ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور سال بعد اپنی بلوں سے نکل کر مسلم پاک دامن پاکیزہ بیٹیوں، بہنوں اور خواتین اسلام کو میٹھا زہر دینے کے لیے کچھ خواتین جو بیرونی دنیا سے فنڈڈ ہیں اپنا ایجنڈا لے کر نکلتی ہیں اور وہ ایسا نعرہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس سے ایسے حقوق کا دعویٰ کیا جاتا ہے جو حقوق کم ہیں اور فساد زیادہ ہے۔ آپ کا خیال ہوگا یا آپ سوچتے ہوں گے کہ موڑ امن آباد اور اس کے مضافات میں رہنے والی عام معصوم مضافاتی شہر میں یا دیہاتی علاقوں میں رہنے والی خواتین کو اس سے کیا خطرہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو زہر دیا جا رہا ہو اور اسے اس کی زہرناکی کا اندازہ نہ ہو، اور آہستہ آہستہ وہ زہر اس کے جسم میں سرایت کر جائے، وہ اس کا عادی ہو جائے اور پھر اس کا دم گھٹے اور وہ مر جائے۔ جو بات شروع کی جاتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر ان اثرات کو پہنچانے کے لیے ان کے پاس ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، فلم انڈسٹری ہے، ڈرامہ انڈسٹری ہے، پوری دنیا کے وسائل ہیں، اور مقابلہ مجھ سے اور آپ سے ہے۔ جتنی جلدی آپ یہ بات سمجھیں گے اتنی جلدی آپ اس کا تدارک کر لیں گے، آپ اس کے بارے میں متنبہ ہوں گے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی میں اپنی گفتگو کے آغاز میں کہہ دیتا ہوں
کہ ہمیں ایسے ہولناک اور خوفناک ایجنڈوں کی اولاً تو خبر نہیں ہوتی، اور خبر ہو جائے تو ہم بے پرواہی سے کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اسی فضا میں سانس لینا ہے۔ اگر اس فضا میں پھیلے ہوئے دھوئیں سے آپ کو فرق پڑتا ہے تو اس فضا میں پھیلے ہوئے نظریات سے بھی آپ کو فرق پڑنا چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا تو پھر وہ وقت آپ جلد ہی دیکھ لیں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ جب یہ ایجنڈا ہمارے گھروں میں پہنچے اور ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اس طرح کے مطالبات لے کر کھڑی ہوں۔ اس لیے کہ یہ جو لوگ آپ پاکستان میں ممکن نہیں تھا، آج سے 20 سال پہلے میں جب پنجاب یونیورسٹی گیا تو لگتا تھا کہ کبھی یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی خاتون، کوئی لڑکی بازو برہنہ کر کے آ جائے اور اسے یہاں گھومنا پھرنا آسان ہو، اور آج صرف ان 20-22 سالوں کے اندر اس سے کہیں زیادہ کچھ دیکھنا ممکن ہو گیا ہے۔ آپ کی غیرت اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسے موضوعات پر بات کی جائے جو آپ کے ہاں ابھی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ آپ ان موضوعات کو سنتے ہیں، اپنے ارد گرد ایسی خبریں سنتے ہیں اور آپ کے کان کھڑے نہیں ہوتے، یہ روٹین اور معمول کا معاملہ بن جاتا ہے۔ مثلا میری بات یہ ابتدائیہ سمجھیں گے تو اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مثلا ابھی تک پاکستان میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اکا دکا واقعات آپ سنتے ہوں گے کہ ایک شادی شدہ خاتون اپنی اولاد، اپنا شوہر، اپنا گھر قربان کر کے پھر کسی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا منہ کالا کرے۔ یہ واقعات اکا دکا تو آپ سنتے ہوں گے اور جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کے بچوں کو جو زہر دیا جا رہا ہے، ہماری خواتین کو جو زہر دیا جا رہا ہے، آپ کوئی انٹرٹینمنٹ چینل اٹھائیں اور اس کا ڈرامہ، اس کی فلم، اس کا موضوع دیکھیں، یہ آپ سے متعلق ہے۔ وہ آپ کو ایک ایسا ماحول دکھاتے ہیں اور آپ کی خواتین کو، آپ کی بیٹیوں بہنوں کو ایسی لت میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ دروازے کھولنا چاہتے ہیں جو دروازے خود ان خواتین کے لیے ہولناکی لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ بات جب شروع ہوتی ہے تو اس کی وہ قباحت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، وہ لیول غیرت کا کم ہو جاتا ہے۔ میں اور آسان کرنے کے لیے آپ کو ایک اور بات مثال دے دیتا ہوں۔ یورپ نے جب یہ سوچا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائیں تو اس سے ان کے مفکرین نے کہا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ یہودی پروٹوکولز کا حصہ ہے، اور ہم تو ایسی بات سنتے نہیں ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ ترمذی صاحب نے اور بٹ صاحب نے اس موضوع پر یہاں پروگرام رکھ لیا ہے۔ بہت جرت کی بات ہے، کیونکہ یہ غیر مقبول قسم کے موضوعات ہیں، نامقبول ہیں ابھی ہمارے ہاں۔ تب انہوں نے سوچا کہ جتنی اٹیچمنٹ، جتنی وابستگی اور وارفتگی مسلمانوں کی اپنے نبی کے ساتھ ہے، جب تک یہ نہیں ختم ہوتی اس وقت تک ہم ان سے دین کو نہیں نکال سکتے۔ اس کا حل کیا ڈھونڈا انہوں نے؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہا ایسے کارٹون بناؤ، ایسی باتیں اچھالو جس سے مسلمان غصہ کریں گے، پہلی دفعہ زیادہ کریں گے، دوسری دفعہ کم کریں گے، تیسری دفعہ اور کم کریں گے، اور بات آہستہ آہستہ ان کی برداشت والی ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ اب ایسے کارٹونز بن بھی جائیں تو ہمارے ہاں وہ غم و غصہ نہیں ہوتا جو کبھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اب آپ کے ملک کے اندر ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے ایسی حرکتیں کی، یہی فیمنزم والی، یہ فیمنسٹ عورتیں، انہوں نے گزشتہ سال ایسے کارٹونز بنائے اور اس پر ایک پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ 50 سال کا تھا اور میں 9 سال کی تھی، کسی کو سمجھ نہ آئی، چند لوگوں کو اس کی کہانی سمجھ آئی، یہ کہاں حملہ کیا ہے،
یہ بات میرے گھر کی ہے، یہ میرے معاشرے میں ہو رہی ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم اپنے بچے کو سکھا ہی نہ سکیں کہ لوگ کیسے کیسے حملہ کریں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ بہرحال آئیے، بنیاد اس بات سے ہے، اس تحریک کے 4 فیزز گزر چکے۔ ابتدا میں یہ عورتوں کے حقوق کے لیے یورپ کے اندر جو تشدد ہوتا تھا عورت کے ساتھ، اور اگر ہم اسلام کے علاوہ پوری دنیا میں 19ویں صدی تک دیکھیں، مسلمانوں کے علاوہ کسی نے کبھی عورتوں کو عزت نہیں دی ہے، کسی نے انہیں احترام نہیں دیا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں، وگرنہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا کہ اسلام کے آنے کے بعد عورت کی زندگی میں، اس کی عزت و احترام میں کتنا فرق واقع ہوا، اور نہ صرف مسلمانوں کے ہاں بلکہ اسلام کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر عورت کو جو وقار اور عزت حاصل ہوئی، اس کا سبب اسلام تھا۔ جب یہ 19ویں صدی میں آئے تو انہوں نے سوچا کہ بات اب تشدد تو کم ہوا، اب اگلا نعرہ تھا کہ مرد عورت برابر ہیں، حقوق میں برابر ہیں، انہیں برابر جابز دی جائیں، انہیں برابر موقع دیا جائے، ان پر ایک دوسرے کے لیے کوئی فوق نہیں ہوگا، کوئی فائق نہیں ہوگا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، برابر ہیں۔ یورپ وہاں سے چلتا چلتا اب یہاں تک پہنچا کہ اب فیمنزم کا مطلب یہ ہے، اگر یہ لباس پہننا چاہیں تو پہنے، نہیں پہننا چاہتے تو نہ پہنے، ان کی مرضی کی بات ہے۔ اور جو یورپین فیمنزم والے ہیں، آپ کے ہاں تو ابھی یونیورسٹیوں تک یہ بات پہنچی، بعض خاص فنڈڈ علاقوں تک پہنچی، اسلام آباد تک پہنچی یا بڑے شہروں میں پہنچی، وہاں تک رہے گی نہیں۔ ایک صورت ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ مقابلے پہ آ جائیں، تو پھر وہ جو پیسہ لگانے والے ہیں وہ کسی طرح سے مجبور ہوں کہ اسے واپس لے جائیں، لیکن یہ بہت مشکل ہے، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو ایٹ لیسٹ مقابلے کے لیے تیار ہے؟ شروع کیا گیا، یہ بحث شروع ہوئی۔ بنیاد کیا ہے؟ یہاں بھی بنیاد وہاں یورپ کی طرح، وہاں اب کیا ہے کہ جان بوجھ کر ان کی عورتیں جو فیمنسٹ ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں سڑک پہ بیٹھ کر، براہ نہ ہو کر، جان بوجھ کر پبلک مقامات پر ازدواجی تعلق قائم کیا جاتا ہے اور حکومتوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور یہ حق لینا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کیوں ٹارگٹ ہے؟ پاکستان عالم کفر کی آنکھوں میں کھٹکنے والا وہ ملک ہے جس میں آج بھی اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اور اقدار کے حوالے سے سب سے زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے۔ یہاں یہ ماحول کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایسی بغاوت کھڑی کرو، ایسی بغاوت۔ پاکستان کا جو نظام خانگی ہے، گھریلو سسٹم، اب بھی پوری دنیا میں اس حوالے سے ممتاز ہے۔ لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے، 2 3 3 نسلیں آپس میں جڑی ہوئی۔ یہ یہیں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 1 2 3 4 محلے کے گھر میں 3 3 4 4 6 6 خاندان رہتے ہیں۔ دنیا کے اور کسی خطے میں، کسی کونے میں ایسا نہیں ہے۔ اس کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ نظام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ان کے اس بنیادی نعرے پہ آتے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ آپ بتلائیے، ہم تو مسلمانوں کی بات کریں، لیکن مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا جسم اس کی مرضی؟ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، ہم دلائل شرعیہ کو ایک طرف رکھتے ہیں، لاجک، منطق، عقل، جس کے یہ پجاری ہیں اسی کے مطابق جواب دے دیں۔ کون فرد ہے پوری دنیا میں، کون سا انسان ہے، مرد یا عورت، جس کا اپنے وجود پر کلی طور پر اختیار ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک زندگی کے مختلف فیزز ہیں، کس کا اختیار چلتا ہے؟ اس کا اپنا تو نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم مسلمان ہیں
اور یہ بھی بظاہر اسلام کے نام لیوا ہیں اور مسلمانوں کی اولاد ہے. پاکستان میں ہم کسی اور کی بات نہیں ابھی کرتے، پاکستان میں مسلمانوں کی اولاد ہے، اسلام سے برگشتہ ہونا چاہتے ہیں، الگ ہونا چاہتے ہیں، لا تعلق ہونا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا چاہتی ہیں یہ عورتیں. ان کو کیا چاہیے؟ انہیں شوہر پسند نہیں، شوہر کے لیے کھانا گرم کرنے کو تانا سمجھتی ہیں، لیکن یہی عورت ہوٹلوں میں ویٹریس کا کام کرنا چاہتی ہے. ایک فرد کے لیے اور ایک شخص کے لیے جو عزت و احترام کے ساتھ کھانا گرم کرواتا ہے، اس کے ساتھ رہنا اور اس کا کھانا گرم کرنا یہ برا لگتا ہے، یا اس باپ کا کھانا گرم کرنا برا لگتا ہے جس نے اپنی کمر کو اسے جوان کرنے کے لیے دوہرا کر لیا ہے. تو پھر کن کے لیے کھانا گرم کرنا ہے؟ ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹس میں، تفریحی مقامات پر، ہوائی جہازوں، حتیٰ کہ بسوں کے اڈوں پر، وہاں کھانا گرم کرنا کوئی مشکل نہیں. تو یہ سب اصل میں دھوکہ ہے. اندر کہانی کیا ہے کہ ایک ایسا ملک چاہیے جو فری سیکس سوسائٹی پر مبنی ہو، جس کا جو دل چاہے جس کے ساتھ بغاوت کرنا چاہے، جس کے ساتھ رہنا چاہے، کوئی نکاح کا بندھن، کوئی اخلاقی بندھن، کوئی قانون ضابطہ نہ ہو اس پر. اور اگر مسلمان کے طور پر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے. اب جیسے آپ بول رہے تھے نا فدا بھائی کے لیے، ایسے ہی چلیں. مجھے اس طرح تو بلوانا نہیں آتا، چلیں کچھ تھوڑا تھوڑا جواب دیتے جائیں. دنیا مومن کے لیے. اچھا قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ میں سنا رہا ہوں آپ کے لیے، مجھے ان سے لینا دینا کوئی نہیں، نہ انہوں نے میری بات کو سننا نہ انہوں نے سمجھنا. مجھے تو آپ کو سمجھانا، آپ کے ذریعے آپ کے خاندان، آپ کی بیٹیاں، بہنیں، اولاد کو سمجھانا ہے. میں تو وہ دلائل لے کے آیا ہوں جو آپ گھر جا کے سنائیں یا آپ اپنے گھر میں لے کر جائیں تو آپ کی اولاد بچ سکے. ان سے کیا، ان کا کوئی مقابلہ ہمارے ساتھ؟ دنیا مومن کے لیے. قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھائی کبھی اللہ نہ کرے جیل کی سیر کر کے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. قید کیا ہوتی ہے؟ نہ آپ اپنی مرضی سے کھا سکتے، نہ آپ پی سکتے، نہ سو سکتے، نہ جاگ سکتے، نہ کوئی تمنا کر سکتے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ آسمان کو دیکھیں، دیکھ سکتے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ کھیلیں، کھیل سکتے. صبح سے شام. اور جتنا بڑا قیدی اتنی بڑی جیل، اتنی خوفناک جیل، اتنا سوشل ڈسٹنس، لا تعلق. تو اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ الدنیا سجن المومن؟ مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ اس دنیا میں اس کی مرضی کا کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہی اپنی مرضی سے آیا، نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے مسلک و عقیدہ اختیار کیا. کچھ بھی تو اس کی مرضی کا نہیں ہے. نہ اس کی صحت اس کے ہاتھ میں، نہ اس کی بیماری اس کے ہاتھ میں، نہ اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں، نہ موت اس کے ہاتھ میں. تو یہ قید خانہ نہ ہوا کہ جہاں اس کی کوئی مرضی نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اس کا کوئی اختیار ہے تو وہ صرف اتنا سا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پہلے بات اپنے آپ سے اللہ نے شروع کی ہے، اپنے اختیار کی بات کی ہے. پھر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیوں پیدا کیا ہے زندگی اور موت کو؟ کیوں بنایا ہے یہ سارا نظام؟ کیوں تمہیں دنیا میں لے کے آیا ہے؟ اس لیے کہ جان سکے، پرکھ سکے، امتحان لے سکے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. اب دوسری جگہ دیکھیے،
وہاں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ایک اچھلتے ہوئے نطفے سے، پانی کی ایک بوند سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے دیکھنے والا کیا ہے۔ پھر اس کے سامنے دو راستے رکھے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس کی مرضی صرف اتنے سے کام پہ چل سکتی ہے کہ یہ فیصلہ کر لے کہ یہ شکر گزار ہو کر رہنا چاہتا ہے یا انکار کرنے والوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اس کا اختیار بس اتنا سا ہے، یہ ایک اختیار بہرحال اس کے پاس ہے کہ یہ چن لے، یہ منتخب کر لے کہ یہ اللہ کا، حزب اللہ کا حصہ ہے یا حزب الشیطان کا، یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے، اور اسی فیصلے کا اس سے امتحان ہے۔ اور اگر آپ آخرت کے ایک دن اور اس دن کی طوالت کے اعتبار سے اس دنیا میں اپنی اور اس زندگی کو پہچانے اور فیصلے کی اس دورانیے کو، اس گھڑی کو سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید نے کہا نا کان مقدارہ 50,000 سنہ، کتنے سالوں کا ایک دن ہے؟ بولے شاباش، مجھے لگے کہ آپ کو بات سنیں، آئندہ جب کبھی پروگرام رکھیں تو کم سے کم نا یہ چینج کر لینا، بس اتنی سی درخواست، تاکہ کہنے والا تھکے نا۔ کتنے سالوں کا ایک دن ہے؟ پہلا دن جو قیامت کا دن ہے، جزا کا دن ہے، حساب کا دن ہے، قرآن کہتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ چلیں دوسری جگہ قرآن نے کہا یہ 1,000 سال کا ایک دن ہے۔ اگر ہم 1,000 سال کا ایک دن بھی مان لیں تو 1,000 سال کا ایک دن جس زندگی کا ہے اس کے مقابلے میں میری اور آپ کی یہاں زندگی اس دن کی کتنی گھڑیاں بنتی ہیں، کتنے سیکنڈز یا کتنے منٹ بنتی ہیں، یہ آپ نے اپنا حساب کرنا ہے کہ اگر ایک آدمی 70 سال 100 سال مرضی سے، راحت سے، عیش و عشرت سے، اپنے اختیار سے دنیا میں زندگی گزارے تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی زندگی 100 سالہ زندگی، اختیار والی زندگی، آخرت کی اس زندگی کے پہلے دن یا کسی ایک دن کے کتنے منٹ بنتی ہے۔ شاید یہ ایک لمحہ بنے اور یہ لمحہ فیصلہ کن ہو کہ آپ دو راہے پہ کھڑے ہیں اور آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ اللہ کی طرف ہیں یا اللہ کے دشمنوں کی طرف۔ یہ ہے آپ کا اختیار، اور یہ اختیار بھی آپ کو اکیلے خود نہیں مل سکتا۔ اس اختیار کی تڑپ اگر آپ کے پاس ہو، اندر تڑپ ہو، کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ادھر دل سے فیصلہ ہونا ہے۔ اور جس کو اللہ نے معصوم پیدا فرمایا ہے وہ اپنی دعا کیا کرتا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ جس کا دل اس کائنات میں کسی اور دل کے مقابلے میں اس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، ایسا پاک باز ہے، وہ بھی اللہ سے کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد اس دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ یہ ایک لمحے کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک اس کے علاوہ اختیار ہے، یہ ایک ہی اختیار ہے جو آپ کے پاس ہے، اسی پر آپ جو کرنا چاہیں کر لیں اپنے ساتھ۔ رہا یہ جسم تو یہ تو آپ کی نہیں سنتا۔ آئیے اس کا پہلا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بنانے کا فیصلہ کیا، اب یہ رنگ کیا ہوگا؟ بڑا آپ مسئلہ ہے نا۔ جس کا تھوڑا سا گورا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری وجہ سے ہے، اسے یہ وہم ہے، یہ زعم ہے کہ میں دوسروں سے ممتاز ہوں۔ یہ نین و نقش کس نے بنائے ہیں؟ آپ کے اختیار میں کیوں نہیں ہے؟ میری اور آپ کی ماں کے اختیار میں کیوں نہیں ہے؟ اور جو دونوں کے وجود سے نکال کر جس قطرے کو ملایا ہے وہ کس کے اختیار میں ہے؟ ایک کی صلب سے اور ایک کی ترائب سے اتار کر
دونوں کو ایک مقام پہ ملاتا ہے کون؟ وہ نہ ملائے تو کوئی ملا سکتا؟ وہ نہ ملائے تو کوئی ملا سکتا؟ کہاں گیا میرا جسم میری مرضی کا اختیار؟ صحت مند ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، علاج سے علاج کروا رہے ہیں، دنیا جہان میں سفر کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آج کی دنیا کا جدید نظام ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بھی لوگوں نے کیا، نہیں بن سکا کچھ بھی۔ کس کے اختیار میں؟ کیونکہ اس نے کہا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، اور دینے پہ آئے کھانے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، فاقہ زد 10 10 20 20 18۔ ابھی کل ایک دوست ملا مجھے کہنے لگا کہ سعودی عرب میں میرے ایک دوست ہیں، ان کے 52 بچے ہیں۔ اللہ اکبر، 52 بچے کون دیتا ہے؟ وہ کسی سے پوچھ کر دیتا؟ اور پھر نئے نقش کون بناتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، غلط فہمی دور کر لے، اندر ایسے بناتا ہے کہ ماں کو بھی خبر ہونے دیتا، جیسا چاہتا ہے ویسے بناتا ہے۔ کہاں کا اختیار؟ دھوکہ دیتے ہو۔ اچھا بن جائے، پھر اس کے بعد نامکمل پیدا ہو جائے، تم مکمل کر سکتے؟ نامکمل پیدا ہو جائے، کوئی مکمل کر سکتا؟ اور مکمل پیدا کرنے کے باوجود کوئی اسے دیکھنے کی سند دے سکتا؟ کوئی بولنے کا جواز فراہم کر سکتا؟ زبان ہوتی ہے بولتا ہی نہیں، کان ہوتے ہیں سنتا نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتا ہی نہیں، سب کچھ صحیح ہے، دماغ میں کچھ خلل ڈال دیا ہے، اس کی چپ ٹھیک نہیں رکھی ہے، یہ بڑا تو ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں بھی کوئی ہوں، کوئی احساس ہی نہیں۔ کتنی مثالیں ہیں دنیا میں آپ کے سامنے۔ اگر مرضی آپ کی چلتی، اختیار آپ کا ہوتا، جسم آپ کا ہے، اختیار آپ کا ہوتا، تو دنیا میں کوئی اب نارمل بچہ پیدا ہوتا؟ پیدا ہونے کے باوجود ظاہراً صحیح نظر آنے والا اب نارمل ہوتا؟ ٹانگیں ہیں، کھڑا ہونے کی سکت ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو کبھی ان نعمتوں پہ غور ہی نہیں کیا نا۔ وہ تو کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے وجود کے اندر میری ایسی ایسی صنائی، ایسی ایسی قدرت موجود ہے کہ تم مجھے پہچانتے ہی نہیں، پہچانتے نہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا دعوے لے بیٹھے ہو؟ تمہیں تو دنیا میں جیسے ہی شعور آتا تو تم اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنے رب کے قربان ہو جاتے۔ ما غرک برب الکریم الذی خلقک، تم دیکھتے اپنے، اچھا آئینے میں کھڑے ہو کے تو دیکھتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی بنتر بناوٹ پہ بڑا ناز کر رہا ہوتا ہے، لیکن بنانے والے کو یاد نہیں کرتا، بنانے والے کو یاد نہیں کرتا کہ کس نے بنایا۔ فسواک، کس نے مجھے، کتنا تھا جب پیدا ہوا، کس نے پروان چڑھایا، کس نے جوان کیا، کس نے صلاحیتیں دی، کون ہے جو جوانوں کو صلاحیت دیتا ہے؟ اچھا اگر اس کا اختیار چلتا ہے تو پھر یہ 2 فٹ سے خود ہی 8 فٹ کا ہو جاتا، یہ سارا زور لگا کے بھی مرد ہو یا عورت بسا اوقات 5 فٹ کا بھی نہیں ہوتا، کئی سارے مسائل پیدا ہو جاتے، کبھی لمبائی ہوا جاتا ہے، سب سے نمایاں سب سے الگ لگتا ہے، کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ مرد پیدا ہو یا عورت، یہ بھی ایک جھگڑا ہے نا، لڑتا ہے کہ میری بیوی صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہے، طلاق دے دیتا ہے، زندہ جلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ یہ عورت کے اختیار میں،
اور کبھی کبھی 4 6 8 10 بیٹے ہیں, بیٹی کے لیے ترس رہا ہے, ایک بیٹی بھی ملتی کون دیتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, بیٹیاں دے تو وہ, وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ, بیٹے دے تو وہ, اَوْ يُزَوِّجْهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, بیٹے بیٹیاں ملا کر دینا چاہے تو وہ, وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا, جس کو چاہے بانجھ کر دے, کچھ بھی نہ دے تو وہ. کون سا اختیار؟ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. چلیں, جسم پر کوئی اختیار نہیں ہے اور عقل پر سمجھتا ہے, دھوکے کا شکار ہے. میری عقل میرے ہاتھ میں ہے, میری کامیابی میرے ہاتھ میں ہے. بڑے بڑوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, دنیا میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ آدمی ہدایت پر ہو, درست راستے پر ہو, درست ترین فیصلوں, سارے فیصلوں میں سے اعلیٰ فیصلہ کیا ہے؟ کہ آدمی یہ تسلیم کرے کہ اس کا بنانے والا کوئی ایک ہے, اور جو یہ نہیں مانتا, جو ایک کو نہیں مانتا, یہ علماء تشریف فرما ہے, پوچھئے ان سے, کیا قرآن نے اس انسان کے لیے جس کے پاس سب کچھ انسانوں والا ہے, سب کچھ, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, سب کچھ انسانوں والا ہے, وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ساری صلاحیتیں انسان والی ہیں, لیکن فیصلہ درست نہیں کر پایا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کالانعام, ڈنگر ہے, چوپایا ہے. پھر ساتھ کہا کہ کوئی چوپایوں کے متعلق یہ نہ سوچ لے کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, بل ہم اضل, وہ تو بڑے اچھے ہیں. اللہ نے بھینس کو دودھ دینے پہ لگایا تو اس نے کبھی انکار نہیں کیا, اللہ نے گھوڑے کو سواری پہ لگایا تو کبھی انکار نہیں, اللہ کا دشمن بھی بیٹھے تو سواری دیتا ہے. اللہ نے خچر کو اگر بوجھ لادنے والا بنایا تو اللہ کا دشمن بھی بوجھ لادے تو انکار نہیں کرتا. دنیا کا کوئی جانور ایسا نہیں ہے, کوئی چھپایا ایسا نہیں ہے, اللہ نے جو فطرت اس کی بنائی اس نے کبھی انکار کیا. یہ وہ جانور ہے, وہ ڈنگر ہے جو کسی بات کے کام نہیں آتا. بل ہم اضل, یہ خنزیر سور اس سے بھی بدتر ہے. انسان ہے بظاہر, لیکن اللہ اس کو انسان مانتے ہے, انسان دکھائی انسان دیتا ہے. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حشر کے روز جہاں یہ حدیث ملتی, یحشر الناس عراۃ حفاۃ غرلا, ننگے بدن غیر مختون یہ کھڑے کیے جائیں گے, تو وہاں انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی, یہ القردہ الخنازیر کی شکل میں ہوں گے, انسانی شکل میں نہیں ہوں گے. کیونکہ انسان جب اللہ کے سامنے جائے گا انسانی شکل میں اس کی رحمت کا حقدار ہوگا, بدلی ہوئی شکلیں ہوں گی. اللہ اکبر. عقل اس کے اختیار میں, عقل اس کے اختیار میں ہوتی تو پھر عقل سے فیصلے درست کرتا. اور درست ترین فیصلوں میں سے بہترین فیصلہ کیا ہے؟ کوئی شخص یہ مان لے کہ اس کا ایک خالق ایک مالک ہے, گویا ہدایت پر آ جائے. اور جو ہدایت پر نہیں, میں نے قرآن کے ساتھ آپ کو بتایا, وہ انسان بھی نہیں ہے, یہ اس کے اختیار میں نہیں. اگر اختیار میں ہوتا, بتاؤ بلا کبھی ابو جہل جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا وہ کفر پہ مرتا؟ اگر اختیار ہوتا تو کبھی ابو لہب, کون ہے ابو لہب؟ نبی کریم علیہ السلام کا حقیقی چچا ہے, قرابت دار ہے. پر نبی پاک تو اتنی معتبر ہستی ہیں کہ آپ کی مجلس میں کوئی بیٹھ جائے ایمان کی حالت میں, ایک لمحہ ایمان کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کرنے والا, ایک لمحے کا دیدار کرنے والا, اس کا ایمان اور اس کی فضیلت اس قدر بلند ہے
کہ تمام دنیا کے تابعین کے اعمال مل کر بھی اس کے ایک عمل کا بدلہ اور اس کا برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک لمحہ، ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ ایمان کی حالت میں جس بچے نے بھی آپ کو دیکھ لیا، شعور نہیں ہے، ابھی جانتا نہیں کہ نبی کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، تمام اہل سنہ کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ اور مامون ہے۔ ایک لمحہ۔ اور اگر اس صحابی کی مثال کو تازہ کروں، یاد کروں، بات تفصیلی خطاب کی ہے نا، وقت جب ختم ہو جائے تو بتا دینا۔ ایک آدمی آیا ہے نا، سنا ہوا آپ نے واقعہ، میں صرف دوبارہ دہرا دیتا ہوں مختصر کر کے۔ اپنی قوم کا نمائندہ بن کے آیا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہے، مجلس نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، آپ صحن میں بیٹھے ہیں، اور یہ آیا اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے تم میں سے نبی کون ہے؟ کون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ صحابہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر خود پوچھتا ہے کیا تم ہی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی؟ ہاں میں ہی محمد ہوں، حالانکہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ پھر سوال کرتا ہے، اور سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسی گفتگو کرنے والا کبھی نہ دیکھا، ایسی گفتگو کرنے والا۔ پوچھتا جا رہا ہے کس نے زمین آسمان بنائے ہیں، کون ہے اس ساری کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ اور اللہ کے نبی اس کے سوالوں کے جواب دیتے جاتے ہیں۔ اونٹ سے نیچے اترا، آپ کے پاس بیٹھا اور ایمان لے آیا، اور آپ سے اب تعلیم لیتا ہے۔ کہا مجھے میری قوم کو سکھانے کے لیے بنیادی تعلیم دیجیے۔ آپ نے اسے صرف بنی الاسلام علی خمس کی تعلیم دی ہے۔ ایک مجلس۔ کیا کہوں کہ آج کل میرے خلاف بہت سے لوگ زہر پھیلا رہے ہیں، انہیں بتا دینا چاہتا ہوں صحابی تو ایک مجلس کا، تم کہتے ہو نیا نیا مسلمان ہوا، صحابی تو ایک مجلس کا ہو، صرف ایک مجلس۔ آپ سے سوال جواب ہوئے، آپ نے تعلیم دی، اٹھا اور اپنی سواری پہ سوار ہوا، اور جاتے جاتے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ کیا کہا تھا؟ لا ازید ولا انقص۔ اور میں کہتا ہوں یہ تو اس کی نصیب تھی، آج بھی جو اس جملے پہ قائم ہے، آج بھی جو اس عقیدے پر قائم ہے کہ نہ وہ نبی پاک کی تعلیم سے آگے بڑھے نہ وہ کم کرے، اور وہ تو نبی پاک کو دیکھ کر جنتی ہوئے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے شرع صدر کے ساتھ کہتا ہوں جو اس بات پر آج کھڑا ہو جائے کہ نہ وہ رسول اللہ کی تعلیم سے آگے بڑھے نہ اس کو کم کرنے والا ہو، وہ بھی اللہ کی زمین پر چلتا پھرتا جنتی ہے انشاءاللہ۔ بیٹھا اور ایک عقیدے کا اظہار کر کے چل دیا، اور آپ کے سامنے ہی اونٹنی کا پاؤں بل میں گھسا، یہ آدمی گرا، کوئی اس کا نام بھی نہیں جانتا۔ ہائے میرے اللہ! اور اس کے ایمان کی شہادت، اور اس کے ایک مجلس کی شہادت، اور اس کے جنتی ہونے کی شہادت آج پاکستان کی اس بستی میں، اس مسجد میں میں آپ کے سامنے سنا رہا۔ کوئی نہیں جانتا اس کو، کہاں سے آیا، کس بستی سے آیا، کچھ مذکور نہیں ہے۔ ایک مجلس، گرا، گردن ٹوٹ گئی، شہید ہو گیا۔ میرے نبی جلدی سے اٹھے، گئے، دیکھا فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے چہرے کو اپنی گود میں رکھا، اپنا چہرہ قریب کیا، اور کیا فرمایا؟ انی رأیت ملکین، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا ہے، میں دو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ ان فرشتوں کے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا یدسان فیہ ثمار الجنہ، وہ اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں، اور میں نے جانا انہو مات جائعا، کہ جانے یہ کتنا لمبا سفر کر کے آیا بھوکا پیاسا، میری بھی ایک مجلس، میری بھی میزبانی قبول نہیں کی، میرے پاس بھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور جلدی سے ہدایت کا یہ پیغام لے کر اپنی قوم کی طرف جانے کی امید اور ارادہ کرنے والا، انہو مات جائعا، فوت ہوا تو بھوکا پیاسا ہوا،
اسی لیے ابھی فوت ہوا ہے تو ابھی جنت کے فرشتے اس کے منہ میں پھل ڈال رہے ہیں، اور ساتھ سند جاری کی، وہ سند جو آج اہل حدیث کے پاس سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ سند جاری کی۔ کیا فرمایا تھا؟ عاملہ قلیلہ، عمل تو بہت تھوڑا ہے۔ عمل کیا ہے؟ صرف زبان کا کہا ہوا لا ازید ولا انقص، عاملہ قلیلہ واجر کثیرہ، لیکن اجر بہت بڑا پا گیا ہے۔ انسان یہ کہاں سے چلا؟ آ گیا اور حاصل کر گیا۔ اگر مرضی چلتی تو ابو لہب سے زیادہ کس نے دیکھا ہوگا؟ اگر مرضی چلتی، اگر اختیار چلتا، اگر جسموں پر لوگوں کا، انسانوں کا اختیار ہوتا تو کبھی اس کے لیے یہ آیات نازل ہوتی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس بدبختی کا کبھی نشانہ بنتا؟ اگر اختیار چلتا، اگر بس چلتا، اللہ اکبر۔ لیکن کیا کہیے، یہ تو اللہ کی مرضی پہ ہے، بلکہ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت، اے سونے جو تمہیں بھی بعد میں بڑا مختار بنا دیں گے، ان کی عقل بھی سیدھی ہو جائے۔ انک لا تہدی من احببت، ہدایت اس کو نہیں ملے گی جس کو آپ چاہیں گے۔ حالانکہ آپ کی چاہت کس حد تک بڑی ہوئی تھی؟ تو جو میری طرف بھائی، اگر آپ نے باتیں کرنی ہے تو کسی اور جگہ جا کے کر لیں۔ آپ کی چاہت کیا ہے؟ اور لوگوں کے ایمان کی ہرس اور خواہش، نبی کریم علیہ السلام کی جو تمنا ہے وہ کس قدر زیادہ ہے؟ سورۃ الکہف ایک جملہ وہاں سے پڑھیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ کون ہے نبی پاک؟ کیوں اتنی خواہش کرتے ہیں؟ تورمت قدماہ تشققت قدماہ، آپ کے قدم پھٹ جاتے ہیں، خون آلود ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، رو رو کر ایک ہی بات مانگتے ہیں، اللہ میری قوم کو، میری امت کو مسلمان کر دے، اسلام پر لے آ۔ ایک ایک آدمی کی اتنی فکر، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ انک لا تہدی، اختیار آپ کا نہیں چلے گا۔ کس کا اختیار ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي، اور ترجمہ کنز الایمان سے کر کے دیکھ لو، کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اور دلیل کی صورت میں فقیر کی بات یاد کر لو، اگر بس چلتا تو ابو الحکم کہلایا جانے والا ابو جہل نہ بنتا۔ اگر جسموں پر مرضی چلتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو طائف والوں نے پتھر مار کر وہاں سے نکالا، آپ شدید زخمی ہوئے اور اپنے ان رشتہ داروں کے باغ میں پناہ لی جن کا نام عتبہ و شیبہ ہے۔ اور عتبہ کے بارے میں بدر کے دن فرمایا تھا، اگر کسی کے پاس خیر ہے تو اس سرخ اونٹنی والے کے پاس ہے۔ عتبہ کا ایک بیٹا ابو حذیفہ ایمان لا چکا، مسلمان ہو چکا، اور اپنے باپ کے مرنے پر افسردہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خیال تھا کہ میرے باپ کے پاس عقل دانش بڑی ہے، کبھی نہ کبھی اسلام قبول کر لے گا، لیکن وہ وقت نہیں ملا کہ عقل اور دانش استعمال ہو سکتی، نہیں ملا تو عقل و دانش والوں کو نہیں ملا، اور ملا تو جس غلام کو بھیجا تھا، جاؤ تم انگور لے جاؤ، پانی لے جاؤ، وہ آیا، میرے نبی نے انگور کا ایک دانہ توڑا اور کہا بسم اللہ۔ وہ کہتا یہ بات، یہ تو میرے نبی کی بات ہے، یہ آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کروایا تو عتبہ و شیبہ جو وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، ایک غلام کو سمجھ آ گیا، کیونکہ سمجھانے والے نے سمجھا دیا، اور وہ غلام اداس میرے نبی کے قدموں کو بوسے دے رہا ہے، آپ پر ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ سمجھ آیا تو اس کو آ گیا، نہیں سمجھ آیا تو بڑے ادیب ہیں، بڑے خطیب ہیں، دانشور ہیں، نہیں آیا سمجھ۔ اگر جسموں پہ مرضی چلتی، پہنچایا اللہ نے تو کس کو پہنچایا ہے؟ وہ سلمان فارسی کو یاد کیجیے، کہاں سے چلے؟
کہاں کہاں سے ہو کر کہاں پہنچے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی وقت فرمایا تھا، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا یہ تو مدینہ تھا، یہ مدینہ آ گیا ہے. لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو یہ اہل فارس کے بعد لوگ ایمان کی طلب اور تلاش میں آسمان کے ستارے پر چلے جاتے. اور ان میں سے ایک یہ میرے ساتھ بیٹھا سلمان ہے. کیا بات کرتے ہو؟ اختیار چلتا تو قریب والے مانتے، لیکن اختیار نہیں چلا. جسموں پہ مرضی چلتی، عقلوں پہ مرضی چلتی، دلوں پہ مرضی چلتی، کس پہ مرضی چلے گی؟ یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے. اور جب وہ مرضیاں چلاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی مرضی حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی سے جان چھڑانے والے، وہ کنویں میں پھینک دینے والے، ان کا خیال تھا اختیار ہمارا ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک قوت ہیں، ہم عصبہ ہیں، ہم جو کریں گے وہ ہوگا. اور ان کا خیال تھا خود ہی یہاں فوت ہو جائے گا. اور پہرے داری کر رہے تھے کنویں کی کہ زندہ نہ نکل پائے. اور زندہ نکالا گیا تو بیچنے آ گئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ پوچھ رہے ہیں تم ہی تو یوسف نہیں ہو جو کہانیاں تم سنا رہے ہو؟ تم ہی تو یوسف نہیں ہو. پہنچانے والا پہنچا دیتا ہے، اختیار چلتا کسی کا اختیار نہیں ہے. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ انسان، یہ تمام مخلوقات اللہ کی ہیں، اختیار بھی اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ ایسا دھوکہ ہے. اچھا یہ تو وہ بے وقوف سی ایک جہالت کی ماری ہوئی اور اسلام دشمنی کی ماری ہوئی خواتین ہیں. یہاں بہت سے لوگوں کو یہ وہم ہے، مسلمان ہو کر بھی اور بظاہر بڑے بڑے علماء ہو کر بھی، بڑوں کے ان کا دل کرتا ہے کہ سب کچھ ہماری مرضی کا ہو جائے. تمہاری مرضی کا ہو سکتا؟ ایک ہی صورت ہے، یہاں تم قید کاٹ لو اور ایک اور دنیا ہے جہاں سب کچھ تمہاری مرضی کا ہوگا. پھر جسم تمہارا، مرضی بھی بولو نہیں چاہیے. جسم تمہارا، مرضی بھی یہاں نہیں ہو سکتا. یہ دنیا اس کام کے لیے یہاں ماننا پڑے گا، یہاں اطاعت کرنا پڑے گی، یہاں مہار پکڑنا پڑے گی، یہاں بندہ ہونا پڑے گا. یہاں ہاتھ بھی بندے ہیں، آنکھ بھی بندی ہے. اور اگر یہاں آزادی ہوتی تو کیوں کہا اپنی آنکھوں کو جھکا لو؟ کیوں کہا؟ یہاں اختیار نہیں، کچھ بھی اختیار نہیں ہے. یہاں تو اتنا اختیار نہیں کہ تم اپنی من پسند چیز کو گھور کر دیکھ لو. تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم دیکھتے رہو، لیکن ادھر سے پیغام کیا آیا ہے؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ان ایمان والوں سے یعنی ماننے والوں سے کہہ دو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، جھکا لو. دل چاہتا ہے لیکن نہیں، اجازت نہیں ہے. یہاں دل چاہتا ہے شراب پی کرتے دیکھیں ہوتا کیا ہے اس میں، لیکن اجازت یہاں اجازت نہیں. اور وہاں کا وعدہ ہے، یہاں اجازت نہیں، وہاں کا وعدہ ہے. یہاں سونا پہننے کو دل کرتا ہے، یہاں اجازت نہیں، اور وہاں کا وعدہ ہے. یہاں ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ تعلق بنانے اور ان کو اپنے گھر میں لانے کا جی چاہتا ہے، یہاں 4 تک کی اجازت ہے. 4 تک تو مان لو، 4 تک کی، 4 سے زائد ایک وقت میں 5 بھی رکھ سکتا، 6 10. اور وہاں وعدہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارے دل میں آئے، جو تمہارے جی میں آئے. تم نے چاہا جنت کا ایک منظر کہ میں کسان تھا، میں پنڈ میں رہنے والا تھا، گندم کی اپنی خوشبو تھی، اپنے بیلوں کا اپنا ہی مزہ تھا. تمہارا دل چاہا کہ جنت میں کوئی کھیت ہو اور اس کھیت میں بیل چل رہے ہوں اور ان بیلوں کے ساتھ
زرخیز مٹی کو کھودا جا رہا ہے، بیج ڈالا جا رہا ہے، اور تمہارے سامنے گندم کی فصل لہلہا رہی ہے. ادھر تم نے چاہا، ادھر سب کچھ ہو گیا، لیکن یہاں ہو سکتا؟ یہاں ایک نظام ہے، یہاں ایک نظام ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. یہاں ہر چیز پابند ہے. تم چاہو کہ زمین سے تمہاری مرضی کے مطابق لوہا نکلے، نہیں نکلتا. اور لوہے والی زمین سے تم چاہو کہ گندم نکلے، نہیں نکلتی. یہاں ہر چیز پابند ہے. یہاں کوئی چیز بھی اپنی مرضی کی، اپنے اختیار کی. زمین چاہے کہ آج سونا اگل دے، ابھی اگل سکتی، لیکن ایک وقت آئے گا اذا زلزلت الارض واخرجت الارض وقال الانسان، ایک وقت آئے گا، لیکن تمہاری چاہت سے نہیں، زمین کی چاہت سے نہیں. یہی ماننا ہے. جو مان جائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو نہیں مانتا وہ کتنا بھی حسین ہو، کتنا اعلیٰ ہو. اوور ٹائم نہیں ہو گیا؟ اللہ بند کر دیا نا. اشارہ کیتا ہے قاری صاحب نے کہ بس کرو. اللہ اکبر. یہ ہے اصل کہانی کہ یہاں ہم اپنی مرضی کر سکتے. دل چاہتا ہے میرے سامنے اولاد کو غم نہ آئے، لیکن روک سکتے. اور اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو امام کائنات کا منظر دیکھ لے. تیسرا بیٹا ہے، 2 بیٹے رخصت کر چکے ہیں، تیسرے کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے. اختیار بھی تھا، ہاں تھا اختیار. ایک بار اپنی بات منوانے کا اختیار تھا، ایک بات اپنی مرضی کی کروا لینے کا اختیار تھا. قربان کیا اس اختیار کو میرے تمہاری بخشش کے لیے، قربان کیا. لیکن ایسا آزاد اختیار نہیں ہے کہ ہماری بخشش کے لیے وہ سفارش بھی بچی رہتی اور بیٹے کی زندگی بھی مانگ لیتے. یہاں ہر کوئی پابند ہے، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے، کسی کی مرضی نہیں چلتی. مرضی چلتی صحابہ کی تو نبی کو جانے دیتے ہیں. ابو موہبہ ساتھ ہیں، کیا بات یاد آئی. ابو موہبہ ساتھ ہیں، میرے نبی رات کے وقت نکلے ہیں اور بقی والوں کے پاس گئے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی ہیں. واپس لوٹے تو ابو موہبہ سے کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے 2 باتوں کا. ایک، میں چاہوں تو جیتا رہوں، زندہ ہی رہوں، قیامت قائم ہو جائے اور میں یہی ہوں. اور دوسرا مجھے اختیار دیا. جن کو دیا گیا ہے اختیار، اور جن کو اختیار دیا ہے ان کا بھی لمیٹڈ ہے، مخصوص ہے. کہا دوسرا اختیار دیا گیا ہے کہ میں ابھی اپنے رب کی ملاقات کو چل پڑوں. اب صحابی کی خواہش کیا ہے اور صحابہ کی کیا خواہش ہو سکتی تھی. عرض کی اللہ کے نبی پھر پہلی بات کا اختیار لے لیں، جائیں ہی نہ یہاں سے، جائیں ہی نہ یہاں سے. ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا نا کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ مکہ مدینہ کے بازار ہوں اور چاروں یار ہوں. کس کی خواہش نہیں ہے؟ کون ایمان والا یہ خواہش نہ کرے کہ مجلس نبوی ہو اور آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں اور ہم بھی بیٹھے ہوں. لیکن اختیار میں تڑپ سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور ساتھ کچھ محنت کر کے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہمارے اختیار میں وگرنہ ہمارا دل کرتا، اور ان کو ہر سال اپنے گھروں میں دکھائی دیتے ہیں، ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہے. لیکن دھوکہ ہے، اختیار نہیں. ابو موہبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پہلی بات کو اختیار کر لیں. فرمایا نہیں، میں نے دوسری بات کو چن لیا ہے.
کہ تمہیں مجھے دیکھنے کی خواہش ہے اور مجھے اپنے، جس کو جتنا اختیار ملے. یہاں خوشی غمی اپنے ہاتھ میں، اگر غم اپنے ہاتھ میں ہوتے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کبھی یہ کہتی کہ میرا غم تو ایسا ہے اگر رات پہ پڑے، دن پہ پڑے تو رات ہو جائے. کبھی یہ کہتی. یہاں بڑے اختیار والے لگے پھرتے ہیں، لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے القابات، بڑے بڑے اختیار لکھے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو رو رہے ہیں کہ وہ جو آوارہ عورتیں چند نکلیں، بد چلن بد مزاج عورتیں نکلیں، اور کہا میرا جسم میری مرضی. یہاں اور بھی بہت ہیں، یہاں اور بہت سے ہیں جو کہتے ہیں فلاں کے پاس آؤ، یہ تویز لے جاؤ، بیٹا پیدا ہوگا. اور تم دیوبندیوں اور بریلویوں کو تانا نہ دینا، تمہارے اندر بھی موجود ہیں. نام نہیں لینا چاہتا. دکان چلائی مسلک اہل حدیث. پھر ہمارے دوست ناراض ہوتے ہیں جی اہل حدیثوں کا نام نہ لو. اچھا جو تمہاری خرابی ہو اس کو بھول جائے. تم غلطی کرو تو چھوڑ دیں. غلطی وہ ہوتی ہے جو بریلوی کرے اس پر تنقید کرنا چاہیے، شیعہ کرے تو اس پر تنقید کرنا چاہیے، تم کرو تو کوئی بات نہیں کیونکہ تم تو اپنے ہو. یہی تقاضا نا امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، یہی تقاضا ہے. اپنا کرے تو چھپا دو اس کو. اللہ اکبر. کتنے لوگ ہیں جو لکھا ہوتا ہے باہر یہاں فلاں کچھ ملتا ہے، یہ فلاں، اور وہ جو ایک شف والی سرکار ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. یہاں سے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں. بہرحال آخری گزارش، یہاں تمہاری زبان وہ کرے جو اللہ چاہیں، یہاں تمہارا جسم وہ کرے جو اللہ چاہیں، تو پھر تمہارا اختیار تمہیں مل جائے گا. یہاں تمہیں کہا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم. تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ تم اپنے گناہ مٹا لو. یہ مٹانے کی قوت کس کے پاس ہے؟ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب مٹ سکتے ہیں تو وہی مٹا سکتا ہے، اور مٹانے کی کوشش کرو تو مٹ جائیں گے. کوشش کرنا تمہارا کام ہے. یہاں ہر چیز پر پابندی ہے، ہر معاملے پہ پابندی ہے، کھانے پینے پہ، جینے پہ پابندی ہے. اور یہاں اگر ایسے ہو جاؤ قل ان صلاتی، یہ ہے مطلوب، یہ ہے مطلوب. نقطہ. اس کمال تک پہنچنے کی کوشش، پہنچ نہیں سکتے اس کمال پہ جس پہ نبی ہیں، لیکن ان کے پیچھے جانے کا فائدہ یہ ہے اس راستے میں جتنا بھی کمال مل جائے وہ بھی کامیاب کروا دے گا. قل ان صلاتی، عبادات ساری اللہ کے لیے، ونسکی، قربانیاں، مال کا سارا دار و مدار اور معاملہ اللہ کی طرف، ومحیایا، زندگی جینے کے سارے طریقے اور اصول اللہ کی راضی کرنے والے، ومماتی، موت کیسے اللہ کے لیے ہو سکتی ہے جی؟ قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نہ مرنا تم ماں سوائے، تو بندے کے ہاتھ میں کیسے ہوگا جی؟ موت کا پتہ ہے کوئی؟ کیسے ایک آدمی موت مسلمانوں والی حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا یا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان ہو. تو یہاں تو وقت لمحہ لمحہ انسان کا ایمان داؤ پہ لگا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے، بادروا بالاعمال فتنا، اس سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو کہ جب وہ وقت آئے گا کقطع اللیل المظلم، رات کی تاریکی کی طرح فتنے چھا جائیں گے. اور فتنے کیسے ہوں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا، مومن بن کر صبح کرے گا، ویمسی کافرا، شام تک کافر ہو جائے گا. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا اور رات رات میں ہی ایسا پلٹا کھائے گا کہ صبح کافر ہوگا. یہ کون سا وقت ہے؟ یہاں تو ہر وقت داؤں پہ لگے ہوئے. تو ایک آدمی کے اپنے اختیار میں کیسے ہے کہ وہ مسلمان کی موت مرے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک کو اپنا
امام بنا لے اور ان کے پیچھے چلتا جا، نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ، نہ رنگینی رانائی، نہ کبھی ادھر نہ کبھی ادھر، نہ کوئی امام نہ کوئی مرشد، اس کے پیچھے چلتا جا۔ یہ محفوظ رستہ ہے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید اور توقع رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے، جو چاہتا ہے کہ وہاں تک چلا جاؤں، تو وہاں تک صرف ایک ہی امام اور ایک ہی مرشد لے کے جائے گا، جس کا نام ہے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے وجود پر، ہمیں ہمارے گھروں میں، ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو یہ تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی عبدیت کے دائرے میں رہنا ہی ہمارا کمال ہے، اس سے باہر نکلنا ہمارے لیے زوال ہی زوال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔